بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہماری سوسائٹی میں بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پر تفصیل سے دین کی ہدایت اور لوگوں میں اس کی رہنمائی اور روشنی نہیں ہوتی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں بالعموم اجزاء میں لوگوں کو اختلاف پیش آ رہا ہوتا ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہمارے ہاں فلموں ڈراموں میں اداکاروں کی شمولیت ہے، ایکٹنگ ہے، اور شوبز کی انڈسٹری سے وابستہ لوگ بالعموم مختلف سچویشنز میں اطلاقی معاملات میں دین کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام میں فنون لطیفہ، اسی طریقے سے فلم انڈسٹری، ڈرامہ اور جو بھی ملٹی میڈیا کے سیکشنز ہیں ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ دین کی اصولی ہدایت کیا ہے اس پورے کے پورے باب میں، اور ان کی جو عملی مشکلات ہیں ان پر بھی ہم غامدی صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ مختصراً تو غامدی صاحب کا نقطہ نظر کئی دفعہ ان موضوعات پہ سامنے آیا ہے، لیکن آج کا پروگرام خصوصی طور پہ اس ایک ہی موضوع سے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ سابق ہمارے سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب میں سب سے پہلے چاہتا ہوں ذرا پرنسپل سمجھائیے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو لوگ شوبز میں جاتے ہیں وہ ایک احساس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ چلو جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہے تو غلط کام۔ دین کی اصولی ہدایت کیا ہے اس طرح کے شعبوں میں جانے کے حوالے سے، اور جب کوئی شخص اس طرح کے شعبوں میں جاتا ہے تو اسلام اس سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ کے دین کی جو ہدایت ہمیں پیغمبروں کے ذریعے سے ملی ہے اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جس میں ایجابی احکام دیے گئے ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، اسی طرح بعض دوسرے احکام اور ہدایات۔ دوسرے وہ ہیں جن میں کسی چیز سے روکا گیا ہے۔ ہم جب اپنی زندگی کے معاملات پر غور کرتے ہیں تو زیادہ اہمیت انہی چیزوں کی ہوتی ہے، یعنی جو ممنوعات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ اس طرح کی چیزوں کو پہلے اصول میں سمجھنا چاہیے، یعنی حلال و حرام کے باب میں اللہ تعالیٰ کی اصولی ہدایت کیا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قرآن مجید نے سورہ اعراف کی آیات میں اس کو متعین کر کے بتا دیا ہے۔ حرمت اور حلت کے باب میں دو چیزیں ہیں جو زیر بحث آتی ہیں، ایک خور و نوش کی چیزیں، دوسرے اخلاقیات کی چیزیں۔ خور و نوش کی چیزوں میں ہم جانتے ہیں کہ بعض چیزوں کا کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے، بعض کا پینا ممنوع قرار دیا گیا ہے، وہ غالباً یہاں زیر بحث نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل بھی نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری اخلاقی حرمتیں ہیں۔ اخلاقی حرمتوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ شمار کر کے متعین کر کے بیان کر دیا ہے۔ اچھا۔ اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یعنی یہاں سے شروع کیا ہے اور پھر 5 چیزیں گنوا دی ہیں۔ اچھا، یہاں سے شروع کیا ہے، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ فرمایا ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے تو صرف یہ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں۔ انما حرم ربی، یہ انما کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی اور چیز ممنوع نہیں ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز فواحش ہے۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے۔ فاحشہ کا اطلاق جنسی معاملات پر ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم اپنے جنسی اعضاء کا افشا کریں، یہ بھی فاحشہ ہے۔ جنسی معاملات کا افشا کریں، یہ بھی فاحشہ ہے۔ یا جن چیزوں سے ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کا ارتکاب کریں، یہ سب چیزیں ممنوعات کی فہرست میں سب سے پہلے آتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد حق تلفی ہے، جس کو قرآن مجید اسم کہتا ہے۔ وہ حقوق جو اللہ نے مقرر کر دیے، وہ حقوق جو کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں عرف طے کر دیتا ہے، جب ہم ان کو تلف کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے دین میں ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس کی بعض صورتیں کبیرہ گناہ تک انسان کو لے جاتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری یہ ہے کہ کسی شخص کی جان، مال یا آبرو کے خلاف زیادتی کی جائے، کوئی ایسا اقدام کیا جائے جس کا ہم حق نہیں رکھتے تھے، اس کی جان کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے مال کو نقصان پہنچایا جائے، یا اس کی آبرو پر کوئی چیز حملہ کر دی جائے، یہ تیسری بڑی چیز ہے۔ اس کے فروع میں پھر 2 بڑی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کو الگ اس لیے نہیں کیا کہ وہ فروع ہیں،
اس لیے الگ کیا ہے کہ ان کی اہمیت بڑی غیر معمولی ہے۔ اچھا، ان میں سے ایک ہے بدعت اور دوسری شرک۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تم اللہ تعالیٰ پر افترا کر کے وہ بات کرو جو اللہ نے اپنے دین میں نہیں فرمائی ہے۔ اس کو بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شرک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حق تلفی بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر افترا بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف زیادتی کا ارتکاب بھی ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک بڑا جرم ہے۔ یہ 5 چیزیں ممنوع ہیں۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں یہ قاعدہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس میں اگر کوئی استثناء ہو سکتا ہے تو وہ صرف استرار کا ہو سکتا ہے۔ استرار کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جان یا اس کے مال یا اس کی آبرو پر بنائی، اس کو مجبور کر دیا گیا، جیسے کہ کسی شخص کے سینے پہ بندوق رکھ کے اس کو کوئی غلط کام کرنے پہ مجبور کیا جائے۔ ٹھیک، استرار کا استثناء ہے حرمتوں میں، یہ اصول بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ اس استرار کو جہاں بیان کیا ہے وہاں اس پر ایک شرط بھی عائد کر دی ہے، وہ ہے غیر باغن ولا عاد، یعنی اگر کسی موقع پر استرار میں، مجبوری میں، اکراہ کے نتیجے میں کسی حرام کام کا، ان میں سے کسی حرام کام کا ارتکاب کرنا پڑے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب اجازت ہو گئی ہے تو میں اس چیز کا فائدہ اٹھاؤں، نہیں، اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا ناگزیر ہے، جتنا ضروری ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصولی باتیں سمجھ لینے کے بعد اب ذرا یہ دیکھیے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے۔ جی، اس دنیا میں ہم جتنے معاملات کرتے ہیں، خواہ وہ نفس سے تعلق ہوں یا مادے سے تعلق ہوں، یا وہ اشیاء ہیں یا افعال ہیں، ہم ان اشیاء اور افعال کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں، کہانی میں، ناول میں کیا کیا جاتا ہے؟ حقیقت کو اٹھا کر اس کی تمثیل بنا دی جاتی ہے، امیجنری۔ ٹھیک، یہ وہی چیز ہے جو روزانہ ہمارے ساتھ خوابوں میں پیش آتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ حواس دیے ہیں کہ وہ ان سے چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کا ادراک کرتا ہے، یا چھوتا ہے یا سنتا ہے، اور اس طرح اس کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے چیزوں کو ممثل کر کے دکھانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ودیت ہے۔ اسی چیز کا ہم روزانہ اپنے خوابوں میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اس سے مہمیز پا کر انسان نے اس دنیا میں بھی چیزوں کی محاکات کرنا شروع کی، اور اس سے وہ حظ اٹھاتا ہے۔ اس سے حقائق بعض اوقات ممثل ہو کر بڑے سبق کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس میں چیزوں کو آپ اس طرح سامنے لے آتے ہیں کہ ہر شخص ان کے ساتھ متعلق ہو کے ان کو ان کے باطن میں اتر کر سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ خدمت کہانی، داستان، افسانہ، ناول سب انجام دیتے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دور جدید میں ایسے ذرائع پیدا ہو گئے کہ ہم اس تمثیل کو جو پہلے لفظوں کے پیرہن میں ہوتی تھی اسے ہم کرداروں کا پیرہن دے دیتے ہیں۔ ٹھیک، کریکٹ۔ یعنی کچھ لوگ نکلتے ہیں، وہ عورتیں ہوں، وہ مرد ہوں، وہ اس حقیقت کو جس طرح کے اس کو تخیل میں ڈھالا گیا ہے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ وہ حقیقت شے یا فعل کی صورت میں دنیا میں موجود ہوتی ہے، اور ایک اس کو اس تمثیل کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیا چیز ہے ڈرامہ، فلم، تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب اس میں حرمت علت کے احکام متعلق ہوں گے تو چند صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ تمثیل میں جب آپ اس فعل کو ڈھالیں، ظاہر ہے یا چیز ڈھلے گی یا فعل ڈھلے گا، جب اس کو آپ تمثیل میں ڈھالیں گے تو تمثیل اور حقیقت کو الگ الگ کرنا ممکن ہوگا۔ یہ بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے چوری کی ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے چوری کرنے کے عمل کو ایک تمثیل میں ڈھال کے ایک ڈرامے یا فلم میں دکھایا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں حقیقت وجود پذیر ہوئی نہیں، یعنی کسی کے یہاں چوری نہیں ہوئی، تو حقیقت کو تمثیل سے آپ الگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے چوری ہوتے دکھائی ہے تو حقیقت میں چوری نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک۔ یہ بات تو بڑی سادہ ہے نا، واضح ہو جاتی ہے، تاکہ اس مثال سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ حقیقت کو تمثیل سے الگ کرنا ممکن ہونا چاہیے۔
تو اگر حقیقت کو آپ نے تمثیل سے الگ کر دیا ہے تو پھر اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ فواحش میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی وہاں اگر کسی چیز کو تمثیلاً بھی انجام دیا جائے گا تو حقیقت واقع ہو جائے گی، کیونکہ دو انسانوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ دو انسانوں کے درمیان ایک ایسا فعل ہے جو فعل کی حیثیت ہی سے ممنوع ہے، اور جب وہ فعل ہی کی حیثیت سے ممنوع ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جنسی اعضاء کا افشا کریں اور یہ کہیں کہ یہ تمثیلاً کیا جا رہا ہے، یا آپ بوس و کنار دکھائیں اور کہیں یہ تمثیلاً کیا جا رہا ہے۔ یہاں حقیقت کو تمثیل سے الگ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کسی بندہ مومن کے لیے اس کی کوئی گنجائش پیدا ہی نہیں کی جا سکتی۔ عجیب، یہ حرام مطلق ہی رہیں گے۔ اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایک حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تمثیل میں ان کو ڈھالنا یا اس طرح کسی ڈرامے یا کسی فلم کا موضوع بنانا یہ کوئی استرار بھی نہیں ہے، تو اس کی کوئی گنجائش پیدا ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ذرا دوسرے معاملے میں آئیے۔ ایک سیکنڈ ہم صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ استرار نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک ڈرامے میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک بہت ہی ظالم جابر بادشاہ ہے جو خواتین کے ساتھ ان کی آبرو ریزی کرتا ہے، مثال کے طور پہ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو اب اگر اس کو فلما کر دکھانا ہے ہم نے ایک شخص کا کرول چہرہ، تو وہ تو سچویشن کا تقاضا ہے نا کہ ہم بتائیں کہ بھئی یہ تو کوئی اتنا ظالم اور اتنا یہ فحش آدمی تھا کہ اس نے یہ حرکت کی۔ آپ یہ فعل نہیں دکھا سکتے، اس وجہ سے کہ جب وہ فعل کیا جائے گا تو یہاں حقیقت اور تمثیل کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس طرح کی چیزیں جب لوگ فی الواقع ان قدروں سے واقف تھے اور ان کو وہ دکھاتے تھے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایسی فضا پیدا کر دی جاتی تھی کہ سامعین یہ سمجھیں کہ یہ ہو گیا ہے، عجیب، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے بہت سے طریقے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس چیز کو آپ بعینہ ہی دکھائیں تو اسی صورت میں وہ دوسروں تک منتقل ہوگی، بلکہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ چیزیں اس طرح دکھائیں کہ وہ اپنے تاثر کے لحاظ سے زیادہ گہری تھیں اس کی نسبت کہ انہیں فی الواقع دکھایا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ تو اس وجہ سے یہاں تو کوئی گنجائش پیدا کی نہیں جا سکتی۔ یہ ایسی ممانعت ہے کہ جس میں آپ کوئی دوسرا رستہ اختیار ہی نہیں کر سکتے، جبر میں بھی نہیں کر سکتے، اکراہ میں بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جبر و اکراہ بھی حقیقی صورت میں واقعی نہیں ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں، ان میں یہ ہے کہ تمثیل اور حقیقت کو الگ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تمثیل اور حقیقت کو الگ کرنے کے نتیجے میں جو تمثیل وجود میں آتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا ہوا ہے۔ اس کی مثال شرک ہے، یعنی شرک میں ایک تو اس کی حقیقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی کو مانوں، میں اللہ تعالیٰ کو کسی کی ذات سے مانوں، میں خلق میں کسی کو شریک مانوں، میں امر میں کسی کو شریک مانوں، یہ شرک کی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت تو ظاہر ہے میرے عقیدے اور میرے ایمان سے متعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ممنوع قرار دے دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ میں اپنے پروردگار کو یہاں آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھتا، یعنی حقیقت میں میرا پروردگار کے ساتھ مراسم کا تعلق نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ میرا پروردگار میرے سامنے نہیں ہے کہ میں جا کے اس کا ہاتھ تھام لوں، میرا پروردگار میرے سامنے نہیں ہے کہ میں جا کر اس کے ساتھ کسی تعلق کا اظہار کروں۔ تو اب کیا کیا ہے، دین میں اس کے لیے مراسم عبودیت مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک، وہ مراسم عبودیت اپنی ذات میں مطلوب ہو گئے۔ چنانچہ اب ہم یہ نہیں ہے صرف کہ شرک نہیں کر سکتے، نہیں، ہم کسی غیر اللہ کو سجدہ بھی نہیں کر سکتے، اچھا، ہم اس کی نظر بھی نہیں پیش کر سکتے۔ تو یہاں تمثیل اور حقیقت اگرچہ الگ کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام ممثلات کو عبادت قرار دے کے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ چنانچہ کوئی مسلمان ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب بھی اب کسی تمثیل میں نہیں کر سکتا، یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بتوں کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جائے، وہ یہ نہیں کر سکتا کسی بت کے سامنے نظر یا نیاز پیش کرے، یعنی شرک کے مراسم وہ بھی اپنی ذات میں ممنوع ہو گئے ہیں، وہ محض صدن لذریعہ ممنوع نہیں۔ اچھا، ہم سے اس میں اگر کوئی فوجی ہم نے دکھانا ہے، مثلا ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے بچپن میں پی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھا، اس میں کالی داس ہے، کرنل ہے، ہندو ہے، اب اس کو دکھانا ہے تو ظاہری بات ہے اس فوجی کا کریکٹر ہندو کا وہ پوجا کر کے آ رہا ہے، گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، تو وہاں پر تو
جو کرنے والا ہے اس کے پیش نظر یہ ہے ہی نہیں کہ وہ شرک کرے. گویا حقیقت اور تمثیل کے الگ الگ کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ اپنی ذات کے اندر شرک کر ہی نہیں رہا. شرک تو ظاہری بات ہے پہلے نیت میں ڈھلے گا پھر عمل میں آئے گا, وہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے. اسی لیے میں نے بتایا کہ یہاں شرک کی حقیقت کو تمثیل سے الگ کیا جا سکتا ہے, آپ نے وہی کر کے دکھایا ہے, لیکن یہاں تمثیل کے نتیجے میں اصل میں مراسم عبودیت وجود میں آتے ہیں, اور مراسم عبودیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے. اچھا, صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے دل و دماغ کو کسی کے سامنے نہیں جھکانا, نہیں مجھے سجدہ قسم کا کوئی عمل بھی کسی غیر کے لیے نہیں کرنا. تو یہ نوعیت ہے خاص, کیونکہ شرک ایک بڑا گناہ ہے, تو اس وجہ سے اس میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ تمثیلاً بھی شرک کریں. چنانچہ اگر آپ نے ایسا کوئی کام کرنا ہے تو پھر کسی مشرکی کو تلاش کیجیے, جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اب نکاح کرنا ہے تو کسی زانیہ سے کرو یا کسی مشرکہ سے کرو جا کے, اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں. تو فواحش کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ کسی مسلمان کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں. شرک اور شرک کے مظاہر, شرک اور شرک کے مراسم جو ہمارے ہاں مراسم عبودیت ہے, یعنی وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مراسم ہیں, انہی کو لوگ جا کے بتوں کے لیے یا اپنے معبودوں کے لیے خاص کر لیتے ہیں. ان چیزوں کے تو کسی مسلمان کو قریب نہیں جانا چاہیے. اگر وہ جائے گا تو ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا, اور اس کا حکم وہی ہوگا جو کسی گناہ کا جب ہم عام زندگی میں کرتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے. ان دو باتوں کو الگ کر لیجیے. اب وہ حرمتیں آتی ہیں جن میں تمثیل اور حقیقت کو الگ کیا جا سکتا ہے, اور اس میں تمثیل پر اللہ کی کوئی ممانعت بھی وارد نہیں, جس کی میں نے ابھی مثال دی تھی. چوری کرتے ہوئے دکھا دینا, کسی پر کوئی زیادتی کرتے ہوئے دکھا دینا, کسی کو مارتے ہوئے دکھا دینا, وہاں واقعہ نہیں ہوتا, یعنی صرف چیز تمثیل میں ڈھال دی جاتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی میں وہ سب چیزیں لے لیجیے. مثال کے طور پر نکاح ہوتے دکھایا جاتا ہے, وہاں نکاح ہوتے دکھایا جاتا ہے, نکاح نہیں ہوتا. طلاق ہوتے دکھائی جاتی ہے, طلاق فی الواقع نہیں ہوتی. یعنی وہاں نیت, ارادہ, چیز کا حقیقت میں وجود پذیر ہونا وہ سب ضروری ہیں. وہ چونکہ اس طریقے سے نہیں ہوئے تو اس وجہ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ کسی تمثیل میں نکاح کیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے, نہ طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. باقی تمام جتنی چیزیں جن سے روکا گیا ہے, جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کسی کا حق مارنا ہے, کسی کی حق تلفی کرنا ہے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا ہے, اس سے گناہوں کی بڑی فہرست بنتی ہے. بے شمار چیزیں اس میں وجود پذیر ہوتی ہیں, وہ سب دکھائی جا سکتی ہیں, کیونکہ وہاں آپ تمثیل کو حقیقت سے الگ کر کے دکھا سکتے ہیں. یعنی فی الواقع کسی حرمت کا ارتکاب نہیں ہوتا, لیکن وہ حرمت اس طرح دکھائی جاتی ہے جیسے کہ اس کا ارتکاب ہو گیا. یہ چیزیں اگر تینوں سمجھ میں آ گئی ہیں تو چوتھی چیز اس باب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں ابتدا میں عرض کیا کہ بعض چیزوں سے اصلاً روک دیا ہے, ان کو گن کے بتا دیا میں نے. یعنی فواحش کی ہر قسم اصلاً ممنوع ہے, اسی طرح حق تلفی ہے, اسی طرح سے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے, اسی طرح شرک ہے, اسی طرح بدعت ہے. اللہ نے اصلاً ان کو ممنوع قرار دے دیا. مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں حرام قرار دے دی گئیں. دین میں ایک بڑا چھوٹا سا باب بعض ایسی چیزوں کا ہے, اور فقہ میں وہ باب کافی مفصل ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے یہ سد ذریعہ کا باب ہے. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جس سے اللہ نے روکا تھا فی الواقع اس کے ہم خلاف نہیں گئے, لیکن جس چیز سے روکا گیا تھا اس میں روکنے کی علت یا اس کا ریشنیلی سد ذریعہ تھا. سد ذریعہ یعنی اس طرف جانے سے روکنا, پریکاشنری میجر. ٹھیک, اس میں گویا ایک طرح کی پریونشن مقصود ہوتی ہے. عام زندگی میں آپ اس کو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ آپ نے سڑک پر جا کر حادثہ کر ڈالا, اور ایک یہ ہے کہ حادثے کو ہونے سے روکنے کے لیے بعض قوانین کا پابند کیا گیا ہے. مثلا یہ کہ گاڑی بائیں ہاتھ چلائی جائے گی, رفتار یہ رکھی جائے گی, موڑ لیتے وقت ان چیزوں کا, یہ سب کیا ہے, یہ سد ذریعہ کے قوانین ہیں. یعنی اصلاً گاڑی کو دائیں طرف چلائیں یا بائیں طرف چلائیں, یہ اپنی جگہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے, اس سے کچھ خطرات لاحق ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزیں فواحش کے معاملے میں بھی اختیار کی جاتی ہیں. میں جب اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم بری صحبت میں نہ بیٹھا کرو, تو بری صحبت میں جا کے وہ بیٹھ گئے اور کافی دیر بیٹھے رہے. وہاں انہوں نے اصلاً کوئی برا کام نہیں کیا, لیکن بری صحبت ان کو برے کاموں کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بارہا ہم جب محلوں میں رہتے تھے
تو ہمارے ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹے گلی میں جا کے نہیں کھیلتے. جی جی. اب گلی اپنی ذات میں تو کوئی ممنوع نہیں ہے، یا گلی میں جا کے اگر کھیلا جائے تو اس میں بھی کوئی خرابی کی بات نہیں. وہ کھیل اگر جائز ہے تو ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ سد ذریعہ. یہ ہمارے ہاں کی اصطلاح ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. سدن للذریعہ، کسی چیز سے روکنا. اس کی مثال کے طور پر دین کے بعض احکام کو لے لیجئے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو، لین دین کا معاملہ ہے، تو اسے لکھ لیا کرو. اب یہ ہدایت ہی سد ذریعہ کے لیے کیوں کی گئی؟ یعنی لکھ لینے سے کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں لکھو گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ نزاع ہو جائے گی. عام حالات میں تو آپ نے اگر میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے تو ایک مسلمان سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ جو معاملہ ہوا ہے اس پر قائم رہے گا. اگر وہ اس سے پلٹتا ہے تو نزاع پیدا ہوگی. تو نزاع سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ لو، اس پر گواہ بنا لو. اس طرح کی بہت سی ہدایات دے دی. سب سے بڑی مثال اس کی وہ احکام ہے جو فواحش سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو دی. یہ معلوم ہے کہ سورہ نور میں ایک بڑی فاحشہ زیر بحث ہے، یعنی ایک ایسا کام زیر بحث ہے جس کو ہم بدکاری سے تعبیر کرتے ہیں، زنا سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی شناعت بیان کی ہے، اس کی سزا بیان کی ہے، اس کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے کہ یہ صرف گناہ نہیں بلکہ ایک جرم بن جاتا ہے. یہ معاشرے کے خلاف جرم ہے، یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف جرم ہے، یہ بیوی کے خلاف جرم ہے، یہ شوہر کے خلاف جرم ہے. ہر لحاظ سے اس کو ممنوع قرار دے دیا. یہ تو وہ اصل میں ممنوع ہو گیا، یعنی وہ فاحشہ ہے. اس کے بعد آگے مسلمان مردوں اور عورتوں کو بعض ہدایات کی ہیں. وہ ہدایات اگر آپ نکال کے دیکھیں تو 3 ہیں بنیادی طور. وہ 3 ہدایات 3 کی 3 ہی سدن للذریعہ ہیں. اچھا. یعنی اس میں اصلاً کوئی چیز ممنوع نہیں ہے یا اصلاً کسی چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس سے نتیجہ خراب نکل سکتا ہے، وہ غلط کام کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس میں پہلی بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ نگاہوں میں پستی رکھی جائے، یعنی نگاہوں کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، نگاہوں پر پہرا بٹھا کے رکھا جائے. وہ تاڑنے والی، وہ دوسروں کو التفات کے خصوصی پہلو سے دیکھنے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. جیسے عام طریقے سے دیکھا جاتا ہے ایسے ہی آدمی دیکھے. مردوں کو بھی یہ فرمایا ہے اور عورتوں کو بھی اس کا پابند کیا ہے. اس کے بعد حفظ فروج کی ہدایت کی ہے. اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن جو پہلو اس وقت زیر بحث آ سکتا ہے وہ اصل میں لباس کے بارے میں ہے. یعنی لباس ایسا ہونا چاہیے جو نہ صرف یہ کہ شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہو بلکہ وہ شرمگاہوں کی طرف التفات میں بھی مانع ہو رہا ہو. اس کی میں نے بہت سی تفصیلات بیان کر دی ہوئی ہیں، وہ اگر آپ چاہیں تو اعتراضات سیریز میں ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے یہ بتا دیا ہے کہ لباس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اصول اس میں کیا ہے؟ وہی کہ شرمگاہوں کی طرف میلان نہ ہونے پائے، شرمگاہوں کا افشا نہ ہونے پائے. اس میں مردوں کو بھی ہدایت کی ہے، عورتوں کو بھی ہدایت کی ہے. تیسری اور آخری بات صرف عورتوں کو کہی ہے، اور وہ معاملہ ہے بھی عورتوں سے متعلق. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں. عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں. وہاں خاص طور پر زیورات زیر بحث ہے. یہ بتایا ہے کہ لا یبدین زینتہن، وہ اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کریں. یہ تینوں ہدایات سد ذریعہ کی ہدایات ہیں. سد ذریعہ کی ہدایات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہو کہ مجھے کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی ہے یا کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے جس میں اس ہدایت کی خلاف ورزی ہوگی، لیکن میں اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھتا ہوں، میں اپنے آپ پر بھی بھروسہ رکھتا ہوں، میں اگر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں کبھی برائی کی طرف نہیں جاؤں گا. ٹھیک. یہ جو برائی کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اس کو خود قرآن نے بطور ایک اصول بیان کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس وقت کوئی انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا. ظاہر ہے کہ یہ ہدایات دی کس لیے گئی ہیں؟ بعض کبیرہ یا بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے. ٹھیک. تاکہ آدمی اس طرف کہیں پھسل نہ جائے، اس طرف کہیں بہک نہ جائے. تو فرمایا ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو فواحش کے کبائر یعنی بڑے فواحش اور اسی طریقے سے اسم کے کبائر یعنی جن چیزوں کا میں نے بعد میں ذکر کیا اس سے سارے گناہ آ گئے، جو گناہوں کے کبائر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور کسی چھوٹی بڑی چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں اور فوراً اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. دوسری جگہ اس کو الا لمم سے بھی تعبیر کیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو معاف کر دیتے ہیں. یہ بات خود قرآن مجید میں کہہ دی نکفر عنہم سیئاتہم. تو اب گویا صرف یہ دائرہ ہے، یعنی جس کو میں نے عرض کیا سد ذریعہ کا دائرہ، اس میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کوئی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، کوئی چیز ہمارے فقہا نے سد ذریعہ بیان کی ہے، یا کوئی عالم آپ کو بتاتا ہے، یا خود انسان بعض پابندیاں اپنے اوپر لگاتا ہے تاکہ وہ کسی غلط طرف نہ چلا جائے. اس طرح کی جتنی چیزیں بھی سد ذریعہ کی جاتی ہیں اصولاً ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ان کو بھی ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کسی غلط راستے پر جائیں. جب یہ ساری چیزیں یہ اہمیت رکھتی ہیں تو یہ اہمیت بندہ مومن کو دینی چاہیے. لیکن اگر مثال کے طور پر کسی شعبے، کسی پیشے، کسی تعلیم، کسی معاملے کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور انسان ان میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اپنے آپ کو جن چیزوں کی طرف جانے سے روکنے کے لیے یہ ہدایات دی گئی تھیں ان کی طرف کسی حال میں نہیں جانے دیتا، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ انہوں نے فرما دیا ہے کہ جب وہ کبائر سے بچتا ہے تو نکفر عنہم سیئاتہم، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. میں نے اس پر وضاحت سے لکھا بھی ہے کہ سیئات سے مراد یہاں زیادہ تر وہی چیزیں ہیں جو سد ذریعہ انسان ارتکاب کرتا ہے، یعنی وہ روکی اس لیے گئی تھیں کہ اس طرف جائے نہیں، لیکن ان کی کسی وقت وہ خلاف ورزی کر دیتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بشارت دی ہے کہ اگر سد ذریعہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے تم ان کا ارتکاب کرو گے اور پھر آخر میں اس گناہ کا بھی ارتکاب کر بیٹھو گے جس کی وجہ سے روکا گیا تھا، تو ان میں بھی ماخوذ ہو جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے. اور اگر اللہ نے توفیق دی تم ان چیزوں سے بچے رہے تو اللہ اس میں عفو و درگزر سے کام لیں گے. یہ ہے دین کا اس معاملے میں موقف. اس کو سامنے رکھ کر اب ہر شخص کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. اس میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، اس میں کیا احوال پیش آتے ہیں. ہر آدمی خود بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کی طرف جانے کے میلانات کن چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں. ان کے بارے میں اپنے اوپر پہرا لگائیے. اس کے بعد اگر کوئی غلطی بھی ہوگی یا کسی چیز کی خلاف ورزی بھی ہوگی یا جانتے بوجھتے بھی کسی چیز کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو توقع ہے کہ اللہ پروردگار عالم عفو درگزر سے کام لیں گے اور معاف فرمائیں. نقطہ بالکل واضح ہوگا. ہم سب یہ اصولی ہدایت دین کی کیا ہے؟ فلم، ایکٹنگ، ڈرامہ انڈسٹری کے اندر اداکار جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں کیسے وہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا ہم سب اپلیکیشن پہ تو انشاءاللہ ہم اگلا پورا پروگرام کریں گے. 20-25 کے قریب سوالات ہیں جو اپلیکیشن سے متعلق ہیں، اپلائیڈ چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں ڈراموں میں، فلموں میں ہوتی ہیں، ان اصول ہدایت کی روشنی میں ان پر کیا رائے قائم کی جا سکتی ہے. یہ جو آپ نے آخر میں ہم سے بات فرمائی ہے کہ کچھ دین میں احکامات ہیں جو پریکاشنری میجر کے طور پہ، سد ذریعہ کے طور پہ دیے گئے ہیں مرد و زن کے اختلاط کے آداب کے طور پہ. اس کو یوں کیوں آپ نے بیان کیا کہ اس کا اگر ارتکاب ہوتا ہے تو یہ چھوٹی برائیاں ہیں اور چھوٹی برائیوں کے باب میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر بڑی سے بچو گے تو چھوٹی یعنی اس کو اسی اصول پہ کیوں نہ لیا جائے جو آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ حقیقت کو تمثیل سے الگ کرنا ممکن ہے. اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان ہدایات میں بتایا کہ بھئی آپ نے زیب و زینت کی ہو تو آپ نے محرم رشتہ داروں کے علاوہ کہیں نہیں کھولنی. تو اب اگر ڈرامے کے اندر حقیقت میں تو وہ محرم نہیں ہے لیکن تمثیل میں وہ اپنے شوہر کے سامنے زینت کر کے آ رہی ہے تو ان سد ذریعہ کے احکامات کا اطلاق ہی کیوں کیا جائے؟ گویا ان کو چھوٹی برائی ہی کیوں قرار دیا جائے؟ یہ تو حقیقت میں کچھ اور چیز ہو رہی ہے. یہاں تو آپ حقیقت کو تمثیل سے الگ نہیں کر سکتے. کیسے کریں گے؟ یعنی جس وقت التفات کی نگاہ سے کسی عورت کو دیکھنا ہوگا تو دیکھا جائے گا، یا اسی طرح کسی کو ہاتھ لگانا ہوگا تو ہاتھ لگایا جائے گا. لیکن وہ تو ایکٹنگ میں لگایا جا رہا ہے نا حقیقت میں. شک، لیکن یہ ہے کہ روکا کس چیز سے گیا تھا؟ سد ذریعہ تو روکا ہی اس سے گیا تھا. یعنی جس چیز سے روکا گیا ہے وہ بھی حقیقت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ہے ہی ایک سد ذریعہ کی چیز. بہت اہم. تو اس وجہ سے اس میں تو آپ الگ نہیں کر سکتے نا. حقیقت پر اطلاق کیا ہی نہیں گیا. اسی لیے تو میں نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا کہ یہاں حقیقتاً کسی جرم کا ارتکاب ہی نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی نے کسی کو بری نگاہ سے دیکھا ہے تو بری نگاہ سے دیکھا ہے نا. جس مقصد کے لیے روکا گیا ہے اس میں تو کوئی بات ہوئی لیکن کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ عام حالات میں روکا گیا ہے، عام حالات میں وہ یہ کام نہیں کر رہے، یہاں پر تو وہ نیتاً وہ کام کرنے ہی نہیں چاہ رہے، صرف دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سد ذریعہ میں تو اصل چیز نیت ہوتی ہی نہیں ہے. وہی تو میں نے عرض کیا نا کہ جس طرح شرک کی تمثیلات میں ہے
تو یہاں بھی اصلاً نیت نہیں ہوتی بلکہ اس عمل سے روکا جاتا ہے. اس کی مثال دے کے میں نے بتایا کہ جب ایک آدمی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بری صحبت میں نہ بیٹھو تو بری صحبت میں اصل میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن بری صحبت میں جانا اپنی ذات میں برے کاموں کی طرف جانے کا میلان پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک. تو یہاں تو وہ چیز ہے جس سے روکا گیا ہے، یعنی اصل مقصود ہی وہی ہے. وہ عمل آپ نے کر ڈالا، یعنی زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی. زیب و زینت کی نمائش کرنا نہ کرنا یعنی وہی نمائش بالکل جائز ہے ایک چند حدود کے اندر. اس سے پرابلم کیا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ اس سے دوسروں کو رغبت ہوتی ہے غلط کاموں کی طرف یا غلط میلانات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ہوں گے. یعنی ان میں تو وہی اصول ہوگا کہ اس چیز سے روکنے کا باعث آپ پہلے متعین کریں. تو یہاں حقیقت اور تمثیل کی وہ بحث پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ سد ذریعہ کی چیزیں اصلاً ہوتی ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ اس عمل سے روک دیا جائے جو ادھر لے جانے کا باعث بن سکتا ہے. حقیقت تو اس کی وہی ہے کہ جہاں جا کے کسی غلطی کا ارتکاب ہونا ہے. ٹھیک. تو اس لیے یہاں اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہاں اگر آپ نے رکنا ہے تو اسی اصول پر روکا جائے گا کہ پروردگار عالم نے مجھے روکا ہے، اس وجہ سے میں اس جانب نہیں جاتا. یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ جتنی چیزوں سے بھی آپ سدن لذریعہ روکتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی حقیقت موجود ہی نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، قرآن مجید نے اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ بھئی والدین سے حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اب ڈرامے کے اندر ایک باپ اور بیٹا ہے اور دکھانا یہ مقصود ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے باغی ہو گیا ہے، تو وہ تو باپ کے اوپر ممکن ہے ہاتھ بھی اٹھا لے، ممکن ہے کوئی ترش اور تیز بات بھی کر دے. تو اب ہم اور آپ یہی کہیں گے نا کہ حقیقت میں یہاں پر حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنا ممکن ہے. حقیقت میں باپ بیٹے کا رشتہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس چیز کا اطلاق کیا جا سکے کہ جی یہاں پر مثال کے طور پہ کوئی اس نے حق تلفی کی ہے یا باپ کا حق ادا نہیں کیا، دین کی خلاف ورزی کی ہے. اسی سے وصول کو اٹھا کر یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ دین نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی لوگوں کے سامنے. تو یہاں پر تو نہ محرم ہے، بیوی ہونے کے باوجود محرم نہیں ہے، اور کوئی شخص باپ ہونے کے باوجود غیر محرم اس لیے کہ ایکٹرز ہیں. تو اسی چیز کا اطلاق یہاں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، وہاں پر تو غیر محرم موجود ہے نا، یعنی جہاں پر آپ اس کو فلما رہے ہیں وہاں بھی موجود ہے. جن لوگوں نے دیکھنا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ غیر محرم ہے. یعنی کوئی آدمی مر تو نہیں گیا نا، آپ نے کوئی تصویر تو نہیں محض دکھا دی. شخصیات موجود ہیں، ان شخصیات کے حلقے موجود ہیں، ان کا ملنا ملانا موجود ہے، ان کے تعلقات موجود ہیں، ساری چیزیں اپنی حقیقت میں موجود ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی کہیں غائب نہیں ہوئی. آپ نے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی تھی سدن لذریعہ، اس کی خلاف ورزی کی ہے. جب آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں حقیقت کو تمثیل سے آپ الگ کر کیسے سکتے ہیں؟ جو جس چیز سے روکا گیا تھا، حقیقتاً جس چیز سے روکا گیا تھا، عین اسی کا ارتکاب کیا گیا. یعنی یہاں تو کوئی نیت اور ارادے کا سوال ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اگر تمہاری نیت خراب ہو تو اچھی بات ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. نیت اچھی ہے، نیت بری ہے، غض بصر سے کام لینا ہے. نیت اچھی ہے، نیت بری ہے، لباس کے بارے میں احتیاط کرنی ہے. نیت اچھی ہے، نیت بری ہے، ارادہ کوئی بھی ہے، آپ نے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی. یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. پھر اس کو سمجھنے کی صحیح کیجئے. یعنی اس میں بعض اعمال ہیں جن سے روکا گیا ہے، وہ اعمال اپنے ظاہر میں روکے گئے ہیں نہ کہ باطن میں روکے گئے ہیں. اچھا، اس وجہ سے یہ ظاہر میں بھی انجام دیے جائیں گے تو سد ذریعہ کے اصول کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا ٹھیک، ہم سے نقطہ واضح ہوا. ایک دو مختصر سی باتیں کر کے انشاءاللہ پروگرام خاتمے کی طرف بڑھاتے ہیں. یہ بیان کیجیے گا، ایک ڈرامے میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک محلے میں اوباش نوجوان ہے جو خواتین کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، خد و خال کا جائزہ لیتا ہے، تاڑنے والی اس کی نگاہیں ہیں. تو یہ جو اصول آپ نے بیان کیا، اس اصول پہ تو اس اوباش نوجوان کی جو تصویر ڈرامے میں بھی دکھائی جائے گی، اس میں بھی ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ وہ غض بصر سے لوگوں کو دیکھے، تو پھر جو پیغام پہنچانا مقصود ہے وہ تو پہنچے گا ہی نہیں. جس کی آپ نے مثال دی ہے، اصل میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ زینتوں کی نمائش پہ کر رہا ہے. جہاں آپ نے مثال دی ہے وہاں پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنا ممکن ہے. بہت اہم بات. ہاں، الگ ہو گئی. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اصل میں آنکھ جس طرح دیکھتی ہے وہ زیر بحث نہیں ہے. آنکھ کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ زیر بحث ہے. بہت جیسے ہی آپ نے اس کو ختم کر دیا تو اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. لیکن مثال کے طور پر لباس ہے، تو لباس میں اگر آپ نے بے احتیاطی کر کے کچھ ایسی چیزیں نمایاں کر دی ہیں جن کو نمایاں نہیں ہونا چاہیے تو وہاں حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنا ممکن نہیں رہتا. البتہ اس کے دائرے میں بعض چیزیں احتیاط کے درجے میں آتی ہیں. میں نے اس کو بیان کیا ہے نا کہ اگر شرمگاہوں کو براہ راست ڈھانپ لیا تو حکم کا مدعا پورا ہو گیا، لیکن حکم کے مدعا میں پھر آگے بہت سے احتیاط کے پہلو ہیں.
ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں، ان میں سے جتنی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں وہ سب سد الذریعہ ہیں۔ تو پہلے یہ متعین کرنا چاہیے کہ کیا ہم حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جہاں کامیاب ہو گئے ہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں، چوری کرتے ہوئے دکھا دیا آپ نے لیکن چوری حقیقت میں نہیں ہوئی، ڈاکہ ڈالتے ہوئے دکھا دیا لیکن ڈاکہ حقیقت میں ہی ڈالا گیا۔ اسی طرح کا معاملہ غض بصر میں بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کا معاملہ حفظ فروج میں بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں آپ حقیقت کو تمثیل سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں ممانعت ختم ہو گئی، لیکن جہاں آپ حقیقت کو تمثیل سے الگ نہیں کر پاتے وہاں پھر ظاہر ہے حکم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز اصلاً ممنوع قرار دی گئی ہے یا وہ سدن لذریعہ ممنوع قرار دی گئی ہے۔ ٹھیک، تو اگر وہ سدن لذریعہ ہے تو بہرحال پھر وہ ایک سیاح کا ارتکاب ہوگا، لیکن اس میں استثناء، اس میں رخصت دی جا سکتی ہے بشرطے کہ آدمی اس کے نتیجے کے طور پر جس چیز تک پہنچنا ہے وہاں سے اپنے آپ کو روکے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غام صاحب، آخری سوال آج کی نشست کا اسی اصولی بحث پہ، آپ نے فرمایا کہ حقیقت کو اور تمثیل کو اگر الگ کرنا ممکن ہے اور یہی چیز پیش نظر جیسے فلموں ڈراموں میں نکاح ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ حقیقت میں نکاح نہیں ہو رہا، ایک تمثیل ہے۔ تو غام صاحب، نکاح کر لیا ڈرامے کے اندر، وہ بیوی نہیں بنی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن نکاح کرتے ہوئے ظاہری بات ہے دلہن کو تو دکھایا جائے گا نا کہ اس نے زیور پہنا ہوا ہے، تیار ہوئی ہوئی ہے، بناؤ سنگھار پورا کا پورا، وہاں پر سد ذریعہ کی ہدایات کا آپ اطلاق کر رہے ہیں، جبکہ نکاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھی نکاح کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نکاح ہوئی۔ اس لیے دو باتیں الگ الگ ہیں، وہاں تو حقیقت کو آپ نے الگ کر دیا، حقیقت میں نکاح ہوا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو جسم موجود ہے حقیقت میں، اس کے اوپر زیب و زینت موجود ہے حقیقت میں، اس کا افشا موجود ہے حقیقت میں، تو آپ کس چیز کو آپ الگ کر کے دکھائیں گے؟ الگ کر کے دکھائیے نا، یہاں حقیقت کو تمثیل سے الگ نہیں کیا جائے۔ تو پھر دلہن کو کیسے دکھائیں گے کہ اس نے کیا مطلب سویم کے کپڑے کیا کہ وہی چیزیں ہیں نا جن میں سدن للذریعہ اگر کوئی چیز کی گئی ہے تو پھر یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ اس کے بعد ہمیں ہر اس معاملے سے رکنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اور اگر وہ رکے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کسی ضرورت، کسی فنی ضرورت، کسی شخصی ضرورت، کسی سماجی ضرورت کی بنیاد پر اس طرح کے معاملے میں اگر کوئی تجاوز ہوگا تو اس کو معاف فرما دیں گے۔ چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ فلم، ڈرامہ، ایکٹنگ کے اندر دین اسلام کی کیا ہدایات ہیں، کیا پرنسپلز، پروٹوکولز ہیں، وہ کیا حدود و شرائط ہیں، غامدی صاحب نے اصولی گفتگو فرمائی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو اپلیکیشن سے متعلق ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی زیر بحث لے کر آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید، میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اداکاری، فلم بنانا، ایکٹنگ کرنا اور شوبز کی دنیا میں جو لوگ اپنا کردار انجام دینا چاہتے ہیں، مسلمان کی حیثیت سے کن ہدایات کا انہیں خیال رکھنا چاہیے؟ گزشتہ پروگرام میں ہم نے غامدی صاحب سے اصولی گفتگو کر کے جانا تھا کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، وہ کون سی سچویشنز ہیں جن کے اندر آپ کو کون سے کردار نبھانے چاہیے اور کون سی سچویشنز ہیں جن میں اصل حقیقت اور کردار کو الگ کر کے دکھایا جا سکتا ہے۔ تفصیل سے بات چیت ہوئی تھی، اس پر بہت زیادہ ضمنی توضیحی سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب ایک پہلا سوال جو بڑی شدت سے ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے میں، آپ کی گفتگو سنی گئی، موصول ہوا، وہ یہ تھا کہ یہ چلیں ساری باتیں ٹھیک ہے کہ شریعت کی حدود کیا ہے، قاعدے کیا ہیں، کیا چیز حرام کے زمرے میں آ جائے گی، کس چیز کا ارتکاب کس حد تک کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بڑی حساسیت جو ہے وہ کلچرل ہے، معاشرتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہمارے ہاں فلم، ڈرامہ، ایکٹنگ، شوبز میں نظر آتا ہے وہ اصل میں مغرب یا ہندوستان سے متاثر ہو کر اپنایا گیا ہے۔ نہ وہ ہماری تہذیب کو اس طرح سے نمایاں کرتا ہے، نہ ہمارے کلچر کو، اور جو کچھ حساسیتیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کا آئینہ دکھایا جاتا ہے وہ وہاں نہیں پائی جاتی، ان کو بھی گوارا کیا جاتا ہے۔ اور ایک طبقہ تو باقاعدہ یہ کہتا ہے یہ اصل میں ہمارے معاشرے کو اس طرف لے جانے کی ایک طرح سے ایک سازش ہے۔ میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دین اور شریعت تو آپ نے بتا دی دو ٹوک انداز میں، کلچر، معاشرتی نارمز، ہمارے خطے کی حساسیت اور خود مذہب پر کھڑے ہونے کے بعد جو تہذیب وجود میں آتی ہے اس کا کس حد تک خیال کرنا چاہیے ایک مسلمان ایکٹر کو فلموں ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے؟ یہ جو دوسری چیز آپ نے فرمائی ہے اس کا تعلق کسی شخص کے مسلمان ہونے یا کسی دوسرے مذہب کا پیرو ہونے سے نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے جب پہلے آپ نے گفتگو کی تھی تو صرف دین کا نقطہ نظر بیان کیا تھا۔ جی،
میرے نزدیک ہمیں ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے۔ ان کو الگ الگ نہ رکھنے سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی خلجان پیدا ہوتا ہے، اور جب ان میں اختلاط ہو جاتا ہے تو ان کی الگ اہمیت کو سمجھنے اور سمجھانے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ چنانچہ اسلام کیا کہتا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں فنون لطیفہ کی کوئی چیز اصلاً ممنوع نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی صلاحیتوں کا ظہور ہے۔ اس وجہ سے ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو اصلاً ممنوع قرار دیا جائے یا اس کی مذمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے جو حدود قائم کیے ہیں ہم نے ان کو بیان کیا، اور یہ بتا دیا کہ ان میں کیا چیزیں ہیں جو کسی حال میں نہیں کی جا سکتی۔ میں اگر مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، تو سب سے بڑھ کر جس چیز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے وہ اللہ کی قائم کردہ حرمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمتیں ہی ہیں کہ جن کے بارے میں اگر بے پرواہی برتی جائے تو پھر انسان کے لیے فردوس بری کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتا دیا ہے کہ میرے حدود کو لانگھنے کی کوشش نہ کرو، یعنی حدود کے اندر رہو۔ جو حدود میں نے قائم کر دیے ہیں تمہارے لیے دنیا میں بھی وہ خیر و صلاح کا باعث ہے، اور قیامت میں بھی وہی تمہارے کام آئیں گے۔ اگر ان کے معاملے میں کوئی کوتاہی کرو گے، غفلت شعاری اختیار کرو گے، گریز کا رویہ اختیار کرو گے، دنیا میں بھی اس کے نتائج نکلیں گے اور آخرت میں بھی بڑے سنگین نتائج نکلیں گے۔ اس میں ایک دائرہ ایسا تھا سد ذریعہ کی ہدایات کا، جس میں میں نے بتایا کہ رخصت ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی یہ توجہ دلا دی تھی کہ رخصت سے اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا ناگزیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی معاملے میں ہمیں کوئی ہدایت کر دی ہے تو اصلاً تو ہمیں اس ہدایت ہی کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن کسی فن کی ضرورت ہے، کسی علم کی ضرورت ہے، کسی ہنر کی ضرورت ہے، کسی پیشے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت سے معاملات میں رخصتوں سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح سے ہم سفر میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے نماز جیسی چیز کے بارے میں رخصتیں ہو جاتی ہیں، تو زندگی کے معاملات ہوں یا فنی ضرورتیں ہوں یا تمدن کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے احوال ہوں، ان میں اگر سد ذریعہ کی نوعیت کی کسی چیز میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کو وہاں تک محدود رکھنا چاہیے جہاں تک اللہ و اللہ کے رسول چاہتے ہیں، یعنی نہ تو حدود سے تجاوز کر کے اس کو ہنیًا مریہ سمجھ لیا جائے اور نہ اس کے شوق میں انسان مبتلا ہو جائے، بلکہ اتنا ہی رہے جتنا ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس رخ سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو اس کو ہم نے ہر لحاظ سے واضح کر دیا۔ اب اس دوسرے پہلو میں آئیے۔ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی ایک تہذیب وجود میں آئی۔ جب کوئی تہذیب وجود میں آتی ہے تو اس میں بہت سے عوامل کام کرتے ہیں۔ مذہب بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہم جب مسلمان ہو گئے، خواہ عرب میں ہوئے، خواہ عجم میں ہوئے، خواہ بر صغیر میں آ کر ہوئے یا مشرق بعید کے ممالک میں ہوئے، جہاں جہاں مسلمان ہوئے وہاں ہماری کچھ تہذیبی روایات تھیں۔ تہذیبی روایات کا مطلب ہے ہمارا رہن سہن کیا ہوگا، ہماری زبان کیا ہوگی، ہمارے بات کرنے کے آداب کیا ہوں گے، ہم ملنے جلنے میں کن چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ وہ بہت سی چیزیں جو قومیں اپنی تاریخ سے منتقل کرتی ہیں۔ یعنی میں اگر ایک شخص ہوں تو ایک شخص کی حیثیت سے ایسا نہیں ہے کہ میں آسمان سے نازل ہو جاتا ہوں جب میں 25، 30، 40 سال کا ہوتا ہوں۔ میں ایک ماں کی آغوش میں پرورش پاتا ہوں، میں ایک خاندان میں نشو و نما پاتا ہوں۔ میرا خاندان اپنی روایات مجھے منتقل کرتا ہے، میرا خاندان اپنے معروف اور منکر سے مجھے آشنا کرتا ہے، میرا خاندان میرے مذہب سے بھی مجھے آشنا کرتا ہے۔ تو مذہب گویا ایک طرح کا سایہ پیدا کر دیتا ہے جس کے تحت پھر لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہے مذہبی احکام کیا ہیں، دوسرے یہ کہ مذہب نے ایک رخ طے کر دیا ہے۔ ہمارے مذہب میں وہ رخ کیا ہے؟ وہ رخ یہ ہے کہ ہر معاملے میں حیا پیش نظر رہے، سوسائٹی میں فرق مراتب کا لحاظ رکھا جائے، معروف اور منکر کی تمیز رکھی جائے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھا تھا اسلامی تہذیب۔ جی، اس میں نے متعین کر کے یہ بتایا تھا
کہ اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر 3 ہیں، اور وہ 3 عناصر کیا ہیں؟ حفظ فروج ہے، حفظ مراتب ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ تینوں چیزیں مذہب سے آئی ہیں، اس وجہ سے ان کے اثرات تہذیب پر ہوں گے، اثرات ہوں گے۔ ان کا حکم کیا ہے وہ ہم بیان کر چکے، ان کے اثرات ہوں گے۔ یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے اس سے ایک زاویہ نظر پیدا ہوگا۔ ایک زاویہ نظر وہ ہے جو شرمگاہوں کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کر کے ان کی کشش سے فائدہ اٹھانے کی رغبت دیتا ہے، اور ایک دوسرا زاویہ نظر جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہیں، ان کی حفاظت کرو، ان میں کوئی برا میلان نہ پیدا ہو، حیا لے کر آؤ، ان کے ساتھ حیاداری ہونی چاہیے۔ حفظ مراتب یعنی یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، یہ خدا کا پیغمبر ہے، یہ اس کے صحابہ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ حفظ مراتب ہے۔ حفظ مراتب کے نتیجے میں آپ کے لب و لہجے پر، آپ کے بات کرنے کے انداز پر، آپ کے معاملہ کرنے کے طریقوں پر غیر معمولی اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے اختلاف کا حق ہے، لیکن ان کو ہدف استہزاء بنانے کا حق نہیں ہے۔ وہ آج کے ہمارے بزرگ ہوں یا ماضی کے بزرگ ہوں، ان کو ہم ٹھٹھے اور مخول کا موضوع نہیں بنا سکتے۔ ہمارے ہاں حفظ مراتب ایک قدر ہے، ایک ویلیو ہے، یعنی اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے۔ ہم اپنے باپ سے بھی اختلاف کریں گے، لیکن اختلاف کرتے وقت ہمارا لب و لہجہ کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، ہم کس طریقے سے اپنی بات کہیں گے، اس سے ہماری تہذیب وجود میں آتی ہے۔ یہ چیزیں متعین نہیں کر کے بتا دی جاتی، ایک اصول بتایا گیا، وہ اصول مختلف علاقوں میں اپنے اوضاع خود پیدا کرتا ہے، اور وہ اوضاع پیدا ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز کیا تھی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی ہم اپنی سوسائٹی سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لیے معروف ایک اہم چیز ہے، معروف کا مطلب نیکی اور بھلائی کی باتیں، منکر وہ چیزیں جن کی برائی پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو تہذیب بھی بنے گی، اس تہذیب کو ہم کہیں گے کہ اگر وہ ان چیزوں کو ایک قدر کے طور پر مان رہی ہے، 3 چیزوں کو، یعنی یہ اقدار اس کے ہاں اقدار کی حیثیت رکھتی ہیں، تو پھر وہ ہو سکتا ہے مشرق بعید کے ملکوں میں اپنے اوضاع بالکل مختلف پیدا کرے، وہ مغرب میں، قدیم مغرب میں اپنے اوضاع مختلف پیدا کرے، وہ عرب میں اپنے اوضاع مختلف پیدا کرے، عجم میں اور بر صغیر میں، اور وہ اوضاع مختلف ہو جائیں گے۔ اوضاع کا مطلب یہ ہے کہ جو صورت بنے گی، یعنی جو فارم وجود میں آئے گی، وہ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ان تینوں چیزوں کے ظلال میں بنے گی، ان کے زیر سایہ بنے گی، یہ ہمیشہ ملحوظ رہیں گے۔ تو یہ چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اسلامی تہذیب ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس تہذیب کے وہ رنگ بھی ہیں جو بر صغیر میں اور طرح سے نمایاں ہوئے ہیں، جو عجم میں اور طرح سے نمایاں ہوئے ہیں، جو مغرب میں اور طرح سے نمایاں ہوئے ہیں، عرب میں بالکل ہی دوسرے طریقے سے ہیں، اور مشرق بعید میں بہت مختلف۔ تو وہ جو اوضاع پیدا ہوئے ہیں وہ ہر علاقے میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری یہ تہذیب یا تہذیبی روایت یہ ایک بڑے بحران سے گزری ہے۔ وہ بحران معمولی بحران نہیں تھا، یعنی اس میں مسلمانوں کی تہذیب کو ہر جگہ شکست ہوئی، اور اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب کو سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو گیا۔ مغربی تہذیب نے ایسی چیزیں ایجاد کر لیں جو خود مسلمانوں کی ضرورت بن گئیں۔ یہ علوم و فنون جب نئے دور میں داخل ہوئے، یعنی اس سے پہلے بھی علوم و فنون تو موجود تھے، تو وہ سب کے سب مغرب سے آئے، وہاں سے وہ اپنی روایات لے کے آئے ہیں، وہاں سے اپنے اوضاع لے کے آئے ہیں، جن کو میں نے فارم سے تعبیر کیا، یہ ساری چیزیں لے کے آئے ہیں۔ وہ جب ہمارے ہاں آئیں گے تو اگر تو ایک زندہ تہذیب ہے، موجود ہے، اور وہ اپنی قوت کے ساتھ کھڑی ہے، تو مجھے یا آپ کو کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی اس کو اٹھا کے وہ اس کو خود ہی یا تو اپنے سانچے میں ڈھال لے گی، اور یا اس کو اگل دے گی، اس کو قریب نہیں آنے دے گی۔ یہاں صورتحال یہ نہیں ہے۔ ہر جگہ ایک مغلوبیت کی فضا ہے، اور مغلوبیت کی فضا ایک حقیقت ہے، یعنی اس میں کسی کو ہم قابل مذمت نہیں ٹھہرا سکتے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک تہذیب دنیا میں شکست کھا جاتی ہے، اس کے پاس طاقت نہیں رہتی، وہ دنیا کی دوسری تہذیبوں سے مغلوب ہو جاتی ہے،
تو اس تہذیب کے اندر اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ذات میں مقابلہ کر سکے. اس میں پھر یہ ضرورت پڑتی ہے کہ توجہ دلائی جائے. تو جہاں جہاں بھی آپ دیکھیے ایسا ہوا ہے اس میں آپ کو یہ بڑے واضح رجحانات نظر آئیں گے کہ تہذیبی روایت مضبوط ہے تو اس نے اپنے اوضاع خود پیدا کیے ہیں، اور اگر وہ مضبوط نہیں ہے تو اس نے بغیر کسی تکلف کے دوسرے اوضاع اختیار کر لیے ہیں. لباس میں دیکھ لیں، زبان میں دیکھ لیں، اداروں کے بنانے میں دیکھ لیں، عمارتوں کی تعمیر میں دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. تو یہی صورت ظاہرہ فنون لطیفہ کے اظہار میں بھی ہوگی. وہ مصوری پر بھی اثر انداز ہوگی، وہ شاعری پر بھی اثر انداز ہوگی، وہ فلم پر بھی اثر انداز ہوگی، وہ ڈرامے اور تمثیل پر بھی اثر انداز ہوگی. اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ خود ان کی نشو و نما کہاں ہوئی، یعنی ان کا اسلام کا علم کتنا ہے، ان کا تہذیبی روایت کا علم کتنا ہے. تہذیبی روایت جب کبھی توانا ہوتی ہے، اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، اس وقت تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، چاروں طرف نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ گلیوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے، محلوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں نظر آ رہی ہوتی ہے. جب وہ اس طرح کی بحرانی صورتحال سے دوچار ہوتی ہے، یعنی مغلوبیت میں چلی جاتی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی جگہ بھی اس پر متنبع کرنے والے عناصر کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسری دنیا سے آ گیا ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جو چیز بھی آتی ہے وہ آ کر ہمارے ماحول، ہماری معاشرت، ہماری تہذیبی روایت سے مناسبت پیدا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، بلکہ وہ اجنبی زمین کا پودا ہی نہیں آتا، اپنی مٹی بھی ساتھ لے آتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمارے ماحول سے اس کی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو پاتی. تو میرے نزدیک وہ لوگ جو ان شعبوں سے متعلق ہیں، یہ بڑے غیر معمولی شعبے ہیں. ان کو اب دنیا میں بڑی طاقت حاصل ہو گئی ہے. یعنی ابلاغ کے جو ذرائع دنیا میں رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں ایک زمانے میں خطابت ایک بڑا ذریعہ تھی، شاعری ایک بڑا ذریعہ تھی، موسیقی اور غنا ایک بڑا ذریعہ تھا. اسی طریقے سے ناول، افسانہ، کتاب، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. اب فلم اور ڈرامہ اور تمثیل یہ بالکل آخری درجے میں لے گئے، یعنی انہوں نے وہ ساری چیزیں اپنے اندر جمع کر لی ہیں. تو ان کے بارے میں نہ بے اعتنائی کا رویہ صحیح ہے، نہ ان کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ان کو استعمال ہونا ہے. جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کو میرے نزدیک جس طرح ہماری وہ پہلی گفتگو پیش نظر رکھنی چاہیے، ہم درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ان اقدار کا لحاظ کریں جو اللہ کے دین نے اس میں قائم کر دی ہیں، اور اپنی تہذیب کو بھی سمجھ لیں. اپنی تہذیب کو سمجھ لیں. ہماری تہذیب اپنے کچھ مقاصد بھی رکھتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ان مقاصد کو نقصان نہ پہنچے. اس وجہ سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے فلاں کام نہیں کیا، یا اس میں مثال کے طور پر کوئی شرک نہیں ہوا، یا اس میں مثال کے طور پر کوئی جنسی معاملات کا افشا نہیں ہوا، یہ حکم کی پیروی ہو گئی. ٹھیک. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اس سے پیغام کیا دیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے آپ جو دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو وہ چیز ایسی ہونی چاہیے، یعنی اس میں ایک نگرانی رہنی چاہیے. ہر آدمی کو وہ نگرانی خود قائم کرنی چاہیے کہ میں دنیا کے سامنے جو کچھ پیش کر رہا ہوں، کل میں اس کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے بھی جواب دہ ہوں، اپنی تہذیبی روایت کے سامنے بھی جواب دہ ہوں. کیا میں اپنی تہذیبی روایت کے فروغ کا باعث بن رہا ہوں، میں اس کے خاتمے کا باعث بن رہا ہوں. تہذیبی روایت میں بعض چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں. یعنی جب کوئی تہذیب آگے بڑھتی ہے، اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں دیہات میں بہت بری بعض رسمیں ہیں، بعض روایات ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ معروف اور منکر کے معیار پر دیکھیے کتنا عمدہ معیار قائم کر دیا ہے کہ چیزیں یا تو اپنی ذات میں بھلائی کا باعث ہوتی ہیں، اور یہ وہ اپنی ذات میں برائی پیدا کرنے والی ہوتی ہیں. تو اگر معروف اور منکر کا خیال رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہم معروف کو پھیلانے والے بنیں اور منکر سے گریز پیدا کرنے والے بنیں، تو گویا ہم نے اپنی تہذیب کا پیغام بھی پوری طرح لے لیا. تو اس پیغام کو مقاصد کے طور پر سامنے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز پر آپ اعتراض نہ کر سکیں، جو کردار ادا کیے گئے ہیں، جو تمثیل بنائی گئی ہے، لیکن کوئی داستان ہوگی، کوئی کہانی ہوگی جس پر آپ جو کچھ بنائیں گے، اس نے لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے، میسج کیا دیا ہے. وہ پیغام اور میسج بسا اوقات الفاظ میں نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کے مجموعے سے لوگوں تک پہنچتا ہے. تو
تو اس کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے، اس کی بھی درخواست بھی کی جا سکتی ہے۔ ایسا بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ جو نقطہ ہے جس کا ابلاغ بہت آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی دین اور شریعت کا متعین نص میں بیان ہوا آیت کے اندر لکھی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اثرات ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی پہ۔ اچھا ہم جب یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ بھائی جس تہذیب جس کلچر کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہی لے لیں، اتنا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلا ایک اپر مڈل کلاس ہے، ان کی تہذیب ان کا کلچر ابھی کے آج سے 20 30 40 سال پہلے بھی دیکھیں تب بھی ڈیفرنٹ تھا، یعنی وہ دوپٹے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ پھر کچھ لوور مڈل کلاس ہیں، کنزرویٹیوز ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے دوپٹوں کی اہمیت ہے۔ تو اب بات کہاں پر جا کر رکے گی؟ کسی کو ہم کہیں گے بھائی یہ دیکھو یہ تہذیبی اقدار ہے، وہ کہے گا یہ تو آپ کے علاقوں میں ہوگی نا، ہم تو مثال کے طور پہ کراچی کے پوش علاقوں میں بڑے ہوئے، ڈیفنس میں رہے، یا لاہور میں، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں خواتین کو جو تصویر آپ پیش کرتے۔ اسی لیے دیکھیے میں نے آپ کو باقاعدہ شمار کر کے بتا دیا کہ 3 چیزیں ہماری تہذیب کی اسلامی تعبیر ہے، یعنی جب ہم اپنی تہذیب کہتے ہیں یہ ہماری اسلامی تہذیب ہے، تو وہ 3 چیزیں تو ہر حال میں ملحوظ رہنی چاہیے۔ اس میں تینوں چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ کیا ہیں، یعنی جس طرح میں نے اپنی پہلی نشست میں یہ بتایا تھا کہ وہ احکام کیا ہیں جن سے حرمتیں قائم ہوتی ہیں، وہ 5 چیزیں ہیں، وہ ہر شخص کے سامنے رہنی چاہیے، ان کے اطلاقات ہر آدمی کو سمجھ لینے چاہیے، یعنی اس میں کسی مولوی صاحب سے کسی عالم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ تو ہمارے سامنے حرمتوں کی فہرست قرآن نے رکھ دی، یہ 5 چیزیں ہیں، کہہ دیا بس یہی ہیں۔ جب یہ ہیں تو ظاہر ہے اس کی صورتیں تو سینکڑوں پیدا ہو جاتی ہیں، ان پر اطلاق کا کام ہر آدمی اپنی عقل عام سے کر سکتا ہے، تو اس کا لحاظ کرے۔ جس طرح یہ تہذیبی روایت کی چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں ان کو ملحوظ رکھے، یعنی حفظ مراتب، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے ہاں تو مراتب کے معاملے میں یہ چیز اختیار کی جاتی ہے، آپ کے نہیں اختیار کی جاتی۔ اوضاع میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، یعنی اس کی فارم کیا ہوگی، لیکن بہرحال اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ہم باپ کے معاملے میں، استاد کے معاملے میں، پیغمبر کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں، اپنے بزرگوں کے معاملے میں غلط زبان نہیں اختیار کریں گے، ہم کبھی استہزاء کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، ہم اختلاف کریں گے اپنے بزرگوں سے، لیکن وہ اختلاف مہذب اسلوب میں کریں گے۔ اب یہ ظاہر ہماری قدر ہے، تو اس کے معاملے میں تو ہر شخص کو متنبہ ہونا چاہیے، وہ اشرافی سے تعلق رکھتا ہے، وہ شہر سے تعلق رکھتا ہے، وہ دیہات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ اوضاع ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ان میں ظاہر ہے تھوڑا بہت فرق ہوگا، اور اس میں جس تہذیب کی نمائندگی ہو رہی ہے یا جس طبقے کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے اس کا لباس ہوگا، اس کے رہن سہن کے طریقے ہوں گے، اس کے بات کرنے کے اسالیب ہوں گے، وہ سب چیزیں اپنے اندر جو تنوع رکھتی ہیں وہ قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ تہذیب کسی ایک لگے بندے شرعی قانون کا نام نہیں ہے، اس کا ظہور جب ہوتا ہے تو اپنے نئے نئے اوضاع پیدا کر لیتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مشرق بعید میں 10 سال رہے ہیں، تو مشرق بعید میں اس تہذیب کا ظہور کس طریقے سے ہوا، وہاں کیا چیزیں تھیں جن کی خلاف ورزی کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور کیا چیزیں تھیں کہ جن کو وہ ہر حال میں اپنائے رہتے تھے۔ اپنے معاشرے سے ان کا تقابل کر کے دیکھیے، جن چیزوں کو وہ اپنائے ہوئے تھے وہ ہمارے معاشرے میں آپ کو اچھے لوگوں کے ہاں نظر نہیں آئیں گی، اور بعض وہ چیزیں ہوں گی کہ جن کے بارے میں آپ کو کبھی متنبہ ہونے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن وہاں لوگ بہت متنبہ تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان چیزوں میں ظاہر ہے اوضاع کا فرق باقی رہے گا، اور اوضاع کے اس فرق میں بھی وہی معیار ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں اسلامی تہذیب کے جو 3 عناصر ہیں ان کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ اگر ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر مجھے بھی حق ہے کہ میں آپ کو اسلام یا دین کے حوالے سے توجہ دلاؤں، آپ بھی مجھے اس کے معاملے میں توجہ دلائیں، اس لیے کہ وہاں معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین سے عناصر پیدا ہوئے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو سوسائٹی کے تعامل سے پیدا ہوئی ہیں، جس میں کچھ رسمیں ہو سکتی ہیں، روایات ہو سکتی ہیں، جس میں کچھ طریقے ہو سکتے ہیں، عرف اور رواج ہو سکتے ہیں، ان میں جو تنوع ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے، اس میں بہت زیادہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، ایک اور استدلال ہمارے یہاں بالعموم پیش کیا جاتا ہے، بلکہ اس میں ایک حوالہ دیا جاتا ہے بڑے مشہور ادیب کا، منٹو کا، کہ جب ان سے عدالت میں پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے اس ناول کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو کردار ہیں، جو پلاٹ ہے، جس نوعیت کی بات ہو رہی ہے وہ تو بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے ہمارے معاشرے کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اگر معاشرہ ننگا ہے تو میں اس کو کپڑے نہیں پہنا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ جس مشرقی تہذیب کی بڑی بات کی جاتی ہے اور بڑی اقدار کی بات کی جاتی ہے، یہاں پر
فزیکل ایبیوز سے لے کر سیکشول مس کنڈکٹ تک ہر چیز سوسائٹی کے اندر موجود ہے، لیکن اوپر ایک مخملی کپڑا ڈال کر تہذیب پہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے. تو ہم تو ڈرامے میں، آرٹ میں، فلم میں وہ حقیقی صورت لا کر بتا رہے ہیں معاشرے کی، تو یہ ڈرامہ آرٹ تو صرف آئینہ ہے، جو کچھ گند موجود ہے اس کو دکھا دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ نگار اور تمثیل نگار کا کام ہوتا ہے، وہ دکھاتا ہے. یعنی بہت سے مصنفین ہیں وہ ان چیزوں کو لکھتے ہیں، لیکن آپ ان کی تحریر پڑھنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس غلاظت کی طرف متوجہ ہوں، آپ سر دھو کر رہ جائیں. بہت اہم بات ہے یہ، صحیح بات ہے. کون آدمی ہے کہ جو منٹو ہی کا افسانہ، یعنی میں نام نہیں لینا اس وقت پسند کروں گا، پڑھنے کے بعد اپنے پورے وجود میں سردی محسوس نہیں کرتا؟ دراحالے کہ اس میں جو تصویر کشی کی گئی ہے اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں مقدمہ بھی چل گیا تھا، سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو. تو اصل چیز یہ ہے کہ کسی لکھنے والے نے یا تمثیل نگار نے یا ڈرامہ لکھنے والے نے اس کو کیا صورت، مقصد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ چیزیں تو سوسائٹی سے اٹھا کر دکھائی جاتی ہیں، اور سوسائٹی سے اٹھا کر دکھائی جاتی ہیں تو اسی صورت میں اصلاح بھی ہوتی ہے، اچھی اقدار بھی پیدا ہوتی ہیں، اور لوگ بھی ان سے حظ اٹھاتے ہیں. لیکن ان کو دکھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس میں ہر شخص کو اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے. یعنی جو لکھنے والا ہے، جو اس کو ڈائریکٹ کرنے والا ہے، جو اس کو کوئی صورت دینے والا ہے، جو اس میں کردار ادا کرنے والا ہے، اس کو اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے. جیسے میں نے کہا تھا کہ سل نفسک، اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ اصل میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پیش نظر کیا ہے. وہ پیش نظر کیا ہے؟ جس وقت آپ کے پیش نظر خیر ہوگا، جس وقت آپ کے پیش نظر معروف سے محبت ہوگی، تو خود بخود آپ اسی چیز کو اٹھا کے لائیں گے، تو اس کی تصویر ایسی بنا دیں گے کہ جس سے فی الواقع لوگ نہ صرف یہ کہ تعلیم پائیں، تربیت پائیں، بلکہ وہ ان چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے ختم کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کریں. تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن ہے کہ آپ اس بات کو کیسے بیان کر رہے ہیں، کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. کہنے کو تو دیکھیے بہت سی چیزیں ساحر نے بیان کر دیں، اور یہ کہہ کے بیان کر دیں کہ ثنا خان تختیس مشرق کہاں ہے، تصویریں کھینچ دیں، لیکن اس ایک جملے سے یا اس ایک مصرعے ہی سے وہ مقصد واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح کا معاملہ ہر ادیب کو، ہر شاعر کو، ہر ڈرامہ نگار کو، ہر تمثیل نگار کو سامنے رکھنا چاہیے. اچھا، ہم سے اس میں ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بھی بات ہو جائے. اگرچہ وہ کلچر اور دین کی ہدایت دونوں سے ملا جلا ہے، اس میں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی قیامت کے دن تمہارے ہر عمل کا جو نتیجہ ہے تمہیں دکھا دیا جائے گا، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، زبان بھی، ہر چیز. میں اگر کسی برے مقصد سے ایک کام کروں، برے مقصد سے مراد یہ ہے کہ جی میں ایک اسکرپٹ جو میرے معاشرے کے اندر شاید ہو سکتا ہے برائی موجود ہو، لیکن میرے پیش نظر اس برائی کا سدباب نہیں ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس کو انکریج کرنا ہے، یعنی انٹینشنلی بھی صحیح، تو اس صورت میں بھی ہم اللہ کے یہاں بھی جواب دہ ہوں گے. اس لیے کہ کچھ چیزیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی تو آتا ہے نا کہ آپ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر اس کے اثرات پھر آگے پھیلتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر بھی تو وبال آئے گا. یہ تو دین کی بنیادی بات ہے. جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ ہمارا اعمال نامہ ہے. وہ اعمال نامہ یا وہاں ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جانا ہے یا بائیں ہاتھ میں پکڑایا جانا ہے. تو اس وجہ سے اس اعمال نامے میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی. ہماری نیت کیا تھی، ہمارا ارادہ کیا تھا، ہمارے محرکات کیا تھے، ہمارا عمل کیا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں تو لکھی جا رہی ہیں، وہ ہمارے سامنے وہاں آ جائیں گی. تو دنیا میں بھی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے، اپنی کمیونٹی کے سامنے اور امت کے سامنے بھی جواب دہ ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ایک دن محشر میں اس پروردگار کو بھی منہ دکھانا ہے. ان چیزوں کا لحاظ جب فرد کرتا ہے، میرے خیال میں اس میں دار و گیر اتنی اہم نہیں ہوتی، قوانین اتنے اہم نہیں ہوتے. اصلی چیز وہی ہے کہ کسی تہذیب کے اندر پیدا ہونے والے لوگوں میں تہذیبی شعور کی کیا صورتحال ہے، وہ اپنی تہذیب سے کتنی محبت رکھتے ہیں، وہ اپنی اقدار سے کتنی محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے دین سے کتنی محبت رکھتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہوں گی تو ان کے فن میں بھی نمایاں ہوں گی، ان کے قلم سے بھی صادر ہوں گی، اور وہ کوئی کردار ادا کریں گے، اداکاری کریں گے، وہ کوئی گانا گائیں گے، وہ کوئی گیت گائیں گے، وہ کوئی غزل سنائیں گے. تو ان سب جگہوں پر مجلس میں، محفل میں، بات کرنے کے انداز میں وہ سب چیزیں خود بخود نمایاں ہو جائیں گی. ان چیزوں کے بارے میں آپ قانون بنا کے لوگوں کو نہیں بتا سکتے. آپ اقدار ہیں جن کو لوگوں کے سامنے رکھیں، وہ اقدار کا شعور ان کے اندر پیدا ہوگا تو انسان اصل میں اوضاع خود پیدا کر لیتا ہے.
یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت کیونکہ ایک بحران کی سی صورتحال ہے پچھلے 150-200 سال سے، تو اس وجہ سے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، اور دو تہذیبوں کے درمیان جو اس وقت تصادم کی کیفیت پیدا ہوئی ہے اس میں بعض اوقات فیصلہ کرنے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، بالکل ڈاکٹر صاحب سے بڑی اہم بات ہے جو آپ نے آخر میں فرمائی کہ جس وقت قانون کی سطح پر اور اوپر سے چیزوں کو تھوپا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے، تو اس کا بظاہر تو اثر نظر آ جاتا ہے لیکن کوئی دوررس اثرات نہیں ہوتے۔ ہم سب پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ کہتے ہیں 80s کے اندر ہم تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھا، آپ نے شاید وہ تہذیب اور ماحول دیکھا ہے، ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو قومی نشریاتی رابطہ ہے وہاں پہ باقاعدہ ہدایت ہوتی تھی کہ دوپٹہ پہنا جائے گا، تو ایک اداکار کہتی ہیں کہ ایک ڈرامے کے سین میں ان کو سمندر میں گرنا تھا تو ان کو 50 دفعہ وہ شاٹ لیا گیا کیونکہ گرتے ہوئے بھی دوپٹہ سر سے نہیں رکھنا چاہیے، اتنی سختی تھی، لیکن جیسی وہ دور ختم ہوا وہ سختی بھی اڑ گئی۔ یہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اوضاع، اطوار، تہذیبی چیزیں، آداب کی چیزیں یہ قانون کی طاقت سے نافذ کرنے کی نہیں ہوتی، یہ نافذ رہتی بھی نہیں، ان کو اگر کیا جائے گا تو خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اسی وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ میں نے بارہا اس جانب توجہ دلائی ہے، خاص طور پر ان حکومتوں کو جو مذہبی حوالے سے بعض احکام دیتی ہیں کہ شخصی معاملات میں کبھی قانونی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ جو چیزیں اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں ان میں آپ قانون سازی کریں، اور اس کی بنیاد میں نے واضح کی ہے بارہا کہ یا کسی حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے۔ باقی چیزوں میں قانون سازی کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی چیزوں میں ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے دانشور علماء اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت ہے تو وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، چنانچہ مسلمانوں کی حکومت کو اس مقصد کے لیے ایک منبر دیا گیا ہے، وہ جمعہ کے دن نماز اور خطبہ ہے۔ وہ منبر کیوں دیا گیا ہے؟ اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا پیغام پہنچائیں، وہ جن چیزوں کو اپنی سوسائٹی میں رائج کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں۔ اگر قانون بنانے کی بجائے جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی بعض قوانین بنائے گئے یا اور دوسرے ملکوں میں بنائے گئے ہیں، وہ فضا پیدا کی جائے کہ جو فضا مسلمانوں کی تہذیب کے بارے میں یا ان کی روایات کے بارے میں ایک برتری کا احساس پیدا کر دے، تو یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے شخصی معاملات میں قانون سازی نہیں کرنی چاہیے، نہ قانون کا عصا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے نقصانات ہوتے ہیں، جیسے ہی اس طرح کی حکومتیں کمزور ہوتی ہیں لوگ بغاوت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ دین کی ہدایت کیا ہے ایکٹنگ اور فلم اور ڈرامے میں کام کرنے کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے کلچر اور تہذیبی حساسیت اور روایات کیا ہیں ان کو کیسے محفوظ رکھنا چاہیے، اصولی گفتگو چند چھوٹے اطلاقی ہم سب سوالات آخر میں آپ کی خدمت میں رکھ کے رہنمائی چاہوں گا۔ یہ بتائیے گا، یہ تو آپ نے واضح کیا ہے کہ مرد اور عورت جب ملتے ہیں اور عورت نے زینت کی ہوئی ہے، زیور پہنا ہوا ہے، بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، تو ہاتھ پاؤں چہرے کے علاوہ جو بھی مواقع ہیں جہاں پر زینت ہے ان کو چھپایا جائے گا۔ بالوں کا کیا معاملہ ہے ہمارے ہاں؟ ذرا دین کے لحاظ سے بتائیں اور کلچر کے لحاظ سے بتائیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ، آپ پاکستان میں چلے جائیں، اسٹریٹس میں نکلیں، بہت کم لوگ ہیں جو لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پہ ایک عورت بہت اس نے تزئین و آرائش کی ہوئی ہے، زیور پہنا ہوا ہے، تو چلیں اس نے سینہ کور کر لیا، وہ زیور سینے کا نظر نہیں آ رہا، لیکن کیا بالوں میں اگر اس نے کوئی تزئین و آرائش کی اس کو بھی چھپانا ہے؟ دین کیا کہتا ہے اس میں؟ اس میں دیکھیے، میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ہمارے دین میں جو حفظ فروج کی ہدایت ہے اس کی ابتدا تو قانونی لحاظ سے شرمگاہوں کو چھپا لینے سے ہو جاتی ہے، جی، لیکن پھر ان سے متصل اعضاء کو آپ زیادہ سے زیادہ چھپاتے چلے جو جڑے ہوئے ہیں ساتھ اعضاء، ظاہر ہے وہ ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ اس کی آخری حد وہ ہے جو ہمارے ہاں حجاب کی روایت میں نظر آتی ہے۔ حجاب سے میری مراد کوئی نقاب نہیں ہے، چہرہ ڈھانپنا نہیں، جو ہمارے ہاں لوگ اہتمام کرتے ہیں، چادر لے لی ہے یا کوئی اسکارف لے لیا ہے، اس طرح یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اسی ہدایت کو جو حفظ فروج کی ہدایت ہے ایک وضع میں بدل دیا گیا ہے، چنانچہ اب یہ ہماری تہذیبی روایت بن گئی ہے۔ یعنی اسلام نے جب حیا کی تہذیب پیدا کرنا چاہیے تو اس کے اوضاع تو لوگ ایجاد کریں گے نا، وہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ کو ایک وضع بنا کے بتا دے۔ جی، اس نے تو اصولی بات کہی کہ تمہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک لازمی تقاضا ہے، اور پھر کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس میں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اس کو دیکھیے قرآن مجید نے کس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ جو عورتیں بوڑھی عورتیں ہیں اور وہ متبرجات بزینہ نہیں ہیں، یعنی وہ اپنی زینتوں کی نمائش بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے دوپٹے اتار سکتی ہیں،
یعنی سینے پہ دوپٹہ لینے کو کہا ہے نا، جب زیب و زینت کیا ہو اتار سکتی ہیں، لیکن فرمایا لیے رکھیں تو اچھی بات ہے۔ اچھا، تو آپ دیکھیے نا، اس سے یہ بات خود معلوم ہو گئی کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہاں رکھتے ہیں۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو لازم ہیں، جیسے شرمگاہوں کو جہاں شرمگاہیں ہیں ڈھانپنا تو لازم ہوگا۔ متصل عذاب میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے کچھ چیزیں لازم سے کم تر ہوتی چلی جائیں گی اور کچھ بالکل آداب کے دائرے میں، ترغیب اور آداب۔ تو یہ چیز بھی میرے نزدیک آداب کے دائرے میں ہے۔ یعنی مسلمان عورتوں نے جب حفظ فروج کا حکم سنا تو انہوں نے جو وضع قطع اختیار کی وہ ہمارے ہاں اسکارف یا دوپٹے کے ساتھ جو ہمارے ہاں صورت بنتی ہے اس میں ڈھل گئی ہے۔ تو ہماری وہ تہذیب بھی ہے، لیکن وہ تہذیب پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ دین کے مقاصد سے پیدا ہوئی ہے، دین کے احکام سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ وضع قطع ضروری نہیں ہے کہ آپ اختیار کریں، لیکن اس کو اس کے آداب کی رعایت سے پیش نظر رہنا چاہیے۔ وہی میں نے بتایا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آداب کی نوعیت کی ہیں، سد ذریعہ کی نوعیت کی ہیں، ان میں اگر کوئی خلاف ورزی کسی کردار کا تقاضا ہے، کسی ہنر کے اظہار کا تقاضا ہے، کسی کہانی کا تقاضا ہے، تو اسی درجے میں رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غامدی صاحب نے اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو کی۔ ایک سیریز میں 23 اعتراضات کی سیریز ہے، یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو وہ میسر آ سکتی ہے۔ فلم، ڈرامہ، ایکٹنگ، اس طریقے سے فنون لطیفہ شوبز کے اندر جو مرد اور خواتین اسلام سے محبت رکھتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، کن ہدایات کو پیش نظر رکھیں دین کی اور ہماری تہذیبی روایت کی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وقت آپ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔